السلام علیکم۔ کچن کے لیے مفید ٹوٹکے۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر پیاز کو دودھ میں ڈبو لیا جائے تو پیاز خستہ ہو جائے گا۔ کیک میں سے انڈے کی بو دور کرنے کے لیے اگر اس کے امیزے میں 1 بڑے چمچ شہد ڈال دیا جائے تو انڈے کی بو نہیں آتی۔ بھنڈی کو خستہ بنانے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں یا 1 بڑا چمچ دہی ڈال دیا جائے تو بھنڈی خستہ بنے گی اور اس میں ذائقہ بھی لذیذ ہوگا۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں یا نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں، کپڑے سے گھی کا داغ ختم ہو جائے گا۔ چاندی کی سیٹ کالا پڑ جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے اس کا رنگ نکل جائے گا اور چاندی چمکنا شروع ہو جائے گی۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے اور برتن بالکل صاف اور کلین ہو جاتا ہے اور چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ بسکٹ کو زیادہ عرصے تک خستہ اور تازہ رکھنا ہو تو پولیتھین بیگ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ بسکٹ ہمیشہ خستہ رہے گا اور تازہ رہے گا۔ کچا آم لے کر کاٹ لیں، تھوڑا سا پانی میں ابال لیں۔ جب خشک جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں، 4-5 جوش دیں، کریلے نکال لیں، کریلوں کی کڑواہٹ دور ہو جائے گی اور کریلوں کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہوگا۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر اور پیاز نہیں ہیں تو بھونی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیں، اس سے سالن گاڑھا ہو جائے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور مزیدار اور لذیذ سالن بنے گا۔ کھانا پکاتے وقت کھانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک ہی محدود رہتی ہے، کچن سے باہر کھانے کی خوشبو نہیں پھیلتی۔ کریلوں کو لمبائی کے رخ کاٹ کر اس کی کڑواہٹ بہت کم رہتی ہے اور اس کی لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر دھو لیں۔ اگر فوری استعمال نہ کرنا ہو تو نمک لگا کر فریز کر لیں۔ دھونے کے بعد خوب مل کر دھوئیں اور اس کے بعد اسے پکائیں، بہت ہی مزیدار سالن بنے گا۔ مسوڑھوں میں درد ہو یا سوجن یا پیپ آتی ہو، تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجیے۔ جب پھٹکری پگھل کر پانی میں گھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑھوں میں ملیں۔ مسوڑھوں میں درد، سوجن یا پیپ آتی ہوگی تو فائدہ ہوگا اور دانت بھی بالکل صاف ہو جائیں گے۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوری پسا ہوا نمک چھڑک دیں، خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کے دھبے غائب ہو جائیں گے۔ اگر پاؤں کے تلے جل رہے ہوں یعنی اس سے گرمی نکلتی محسوس ہوتی ہو تو 6 عدد مالٹے رات کو چھیل کر ان پر نمک اور کالی مرچ لگا کر اوس میں رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں، انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا اور آپ کے پاؤں کے نیچے سے سینک نکلنا بند ہو جائے گا۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 5 ہفتے تک صرف 7 دانے 3 مرتبہ فجر، عصر اور عشاء پانی کے ساتھ نگلیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ اور اگر یہ آپ مسلسل عمل کریں گے تو شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جسم میں کسی باعث سخت گرمی ہو چکی ہو اور ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سونف بنا لیں اور آدھا چائے کا چمچ دن میں
3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں یا سبز دھنیا مصری میں ملا کر پیس لیں، جسم کی ساری گرمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 1 چمچ تازہ پیسے ہوئے دھنیا کو کپ پانی کے ابلتے ہوئے پانی میں مکس کریں، اسے ڈھانپیں اور تقریباً 7 منٹ تک پکنے دیں۔ پھر اسے چھان لیں اور پانی پی لیں اور اس چائے کا باقاعدہ استعمال کریں۔ آپ کو اپنے گردے کے کام کو مضبوط بنانے میں مدد دے گا۔ چکنی مٹی کے پیالے میں تازہ پانی بھر کر بستر کے ساتھ رکھ لیں۔ 1 بوتل میں کٹا ہوا سفید زیرہ اور 1 بوتل میں چینی بھر کر رکھ لیں۔ صبح نہار منہ 1 چمچ زیرے میں چند دانے چینی ڈال کر کھا لیں۔ پیالے والا تھوڑا سا پانی پی لیں۔ 1 ہفتہ لگاتار استعمال سے ساری تکلیف آپ کے جسم سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کسی کے جسم میں خون کی شدید کمی ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے جسم میں خون بننا شروع ہو جائے تو وہ اسے چاہیے کہ انگور کا سکہ لے رات کو سوتے وقت 2 چمچ انگور کا سرکے میں 2 دانے انجیر کے پودے صبح اٹھ کر وہ انجیر کھا لیں۔ بس اتنا سا ٹوٹکا چند دن چند ہفتے یہ ٹوٹکا آزمائیں، پھر کمال دے کہ خون کی کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھا لیں، ناشتے سے پہلے کھا لیں یا بعد میں یا کسی بھی وقت اس کو کھا لیں۔ اس سے لکوریا جیسی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کی جان چھوڑ دے گی یہ بیماری۔ وہ لوگ جن کو گلے میں خراش رہتی ہو، وہ ہر وقت کھانستے رہتے ہوں، وہ صبح نہار منہ انڈا ابال کر نمک لگا کر کھا لیں۔ 3 دن مستقل اس ٹوٹکے کو کریں، پرانے سے پرانی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو مسلسل کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہی پانی پی لیں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں گے تو آپ کے گھٹنوں کے درد ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ دہی اگر بہت کھٹی ہو گئی ہے تو اس سے ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد دھو لیں، زیور چمکنا شروع کر دیں گے اور آپ کے زیور بالکل صاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریے گا۔